اور دیکھیے اتنی ازواج ہمیں ملتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ لیکن جو رتبہ خدا کریم نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ کو عطا کیا، وہ کسی دوسری زوجہ کو اس نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا تو مقام یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے، کئی کئی دنوں کے لیے جاتے تھے، اور جو لوگ غار ہرا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ غار ہرا سے بیٹھو تو سامنے خانہ کعبہ کا منظر نظر آتا ہے، یعنی کہ بالکل اس طرح سے خانہ کعبہ ہے غار ہرا کے سامنے، کہ اگر کوئی غار ہرا کے اوپر ہوگا تو اسے سامنے خانہ خدا نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول عبادت کے لیے اور خاموشی اور تنہائی کے لیے، کہ کوئی ان کی عبادت میں کوئی حائل نہ ہو، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اللہ کے رسول غار ہرا کی اتنی اونچی بلندی کے اوپر، کہ آج اگر جائے 330 یا 350 سٹیپ ہیں، سیڑھیاں ہیں، کہ جو ایک ایک سٹیپ بھی ہے جو ایک فٹ کے قریب، اتنی اونچائی کے اوپر اللہ کے رسول عبادت کے لیے اور خانہ خدا کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ کیسی زیارت ہوگی فرا، کہ اونچائی پر بلند کے، جبکہ اللہ کے رسول تو خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا تھے، لیکن چونکہ وہ تھا کہ ابھی دین کی تبلیغات شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے پروردگار انہیں ہیرا کی بلندیوں کے اوپر بلاتے تھے، اور پھر ان کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ اتنی بلندی کے اوپر جایا کرتی تھی۔ اب جب میں یہ روایت پڑھ رہی تھی نا فرا، کہ اللہ کے رسول تو جاتے تھے غار ہرا میں خلوت کے لیے، کہ جہاں ان کی عبادت میں کوئی مخل نہ ہو، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر خانہ خدا کی زیارت کرے، اور وہ بالکل جو لوگ گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب خاص طور کے اوپر بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا بڑی ہائٹ کے اوپر، کہ وہاں سے منظر بہت ساری چیزوں کے اور نظر آتے ہیں، تو ایک بالکل خانہ خدا کے سامنے کا منظر وہ ایک الگ منظر ہے، تو وہ ایک ایسا منظر کہ جہاں پر غار ہرا میں جا کر اللہ کے رسول جب دیکھتے ہوں گے تو ایک پوری وادی نظر آتی ہوگی، اس وادی میں ایک خانہ خدا نظر آتا ہوگا، اور پھر وہ لپٹیں کہ جو پروردگار نے ایک روئے عرش کے پر اپنا گھر بنایا ہے، ایک عرش معلیٰ کے پر بنایا ہے، اور جسے وہ اللہ کے رسول اس منظر کو دیکھتے ہوں گے تبھی تو جاتے ہوں گے، کہ اب کوئی ڈسٹربنس نہ ہو اور یہ منظر کے اندر کسی قسم کا کوئی مخل نہ ہو۔ اب یہ تو بات ہو گئی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ جو ان کی عبادت کے لیے آسانی کے لیے اور ان کو غذا فراہم کرنے کے لیے اتنی بلندی کی، میں ایک بار یا دو جا رہی ہیں کھانا لے کر، اللہ کے رسول تو کہیے چلے گئے، وہ تو جا کر اللہ اللہ کر، وہ تو عبادت کر رہے ہیں۔ اب بی بی خدیجہ کہ ان کی زیارت کو معراج تک پہنچانے کے لیے بار بار اتنی بلندی کے پر جاتی ہیں، اور کبھی انہوں نے اللہ کے رسول سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ اے نبی خدا، اے رسول خدا، آپ اتنی دور عبادت کے لیے آتے ہیں، مجھے اتنی دور آپ کے لیے کھانا لے کر آنا ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، کیونکہ بی بی کو پتا ہے، ابھی جیسے آغا صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ لوگوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا اتنا بڑا تاج تھا، یہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جہاں میرے اس شوہر نامدار، اس میرے والی کی قدم جاتے ہیں، وہاں پر جبرائیل کے قدم، جبرائیل کے پر جل جاتے ہیں، وہ مقام کہ جہاں تمام بلندیاں عاجز آ جاتی ہیں، اس بلندیوں کے اوپر میرے سر ہے، یہ میرے سر کے تاج ہے، کیا میرے بابا کا تاج ہوگا، کیا میرے بابا کی دولت ہوگی، مجھے جو خدا کریم نے سرتاج دیا ہے۔ ان کے دالان مبارک معراج پر وہاں چل رہے تھے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اور ملک نہیں پہنچ سکتا، یہ عظمت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ جانتی تھی، تبھی تو بار بار
ہرا کی بلندیوں کے اوپر کھانا لے کر جاتی تھی.